فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم واحسنوا ادبهم، وقال اللہ عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، ہم مختلف مجالس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف حصے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ ہیں، اور اس اعتبار سے کہ دنیا بھر کی تمام دانائیاں اللہ رب العزت ہی کی تخلیق کردہ ہیں، اور ان تمام دانائیوں میں سے سب سے بڑا حصہ جس ہستی کو عطا کیا گیا وہ خود آقا رحمت علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر خطبے میں آپ ہی کی عطا کردہ الفاظ دہراتے ہیں، اور یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کی تعریف اور تعارف بھی ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی اور کلام اللہ کا، اور سب سے بہترین دانائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تو عمومی طور پر تو سیرت 40 برس کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جب باقاعدہ اعلان ہوا اور بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور خود آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اللہ کی مشیت میں تو یہ روز اول سے طے شدہ بات ہوتی ہے کہ کون کس مقام پر فائز ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور آپ کے زمین پر آنکھ کھولنے کے بعد وہ تمام مراحل جو آپ کی زندگی کے تھے پہلے 40 برس، وہ سارے کے سارے در حقیقت نبوت ہی کا ایک انداز تھا، لیکن بس اس کو ڈکلیئر اس طرح سے نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رسالت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تو پچھلے 40 سال وہ اس رسالت کا حصہ بن گئے۔ تیسری بات یہ کہ ہم آپ علیہ السلام کے ابھی بچپن اور لڑکپن اور ان ابتدائی مراحل کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی اور آ رہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے خود ہی سنبھل جائیں گے، ابھی بچے ہیں آگے آنے والا وقت انہیں خود سکھا دے گا، ابھی بچے ہیں ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو خود سیکھ جائیں گے۔ مختلف مراحل میں یہ جملے اپنے اپنے انداز میں ہم دہراتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا فرار ہے یا نادانی اور ناواقفیت ہے۔ دنیا بھر کے علماء، ماہرین نفسیات، تعلیم کے ماہرین اس بات پر صدیوں کے تجربات کے بعد پہنچے ہیں کہ بچے کی شخصیت اور اس کی تربیت وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بننے اور بگڑنے کا آغاز اس کے بالکل ابتدائی ایام ہی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتدائی ایام ہی میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور قانون فطرت بھی یہی بتا رہا ہے۔ ہماری اس دنیا کی زندگی میں جو نباتات کی دنیا ہے وہ اس حوالے سے سب سے بہترین مثال پیش کرتی ہے کہ جو پودے زمین سے سر اٹھاتے ہیں تو جو ان کا نگہبان ہے، جو اس گلشن کا مالی ہے، وہ اسی ابتدائی مرحلے میں ہی اس کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے۔ اور دیکھ بھال میں قطعاً یہ صرف شامل نہیں ہے کہ اس نے پانی مہیا کر دیا، بلکہ دیکھ بھال میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اس کی کون سی شاخ کس طرف جا رہی ہے، کہیں بے رخ تو نہیں ہو رہا یہ پودا، کہیں کسی غلط سمت کی طرف تو اس کی شاخیں نہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ تو جہاں کہیں کوئی معمولی سی نرم سی شاخ دائیں بائیں پھیلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو سمیٹ کر اسے اس رخ پہ لے آتا ہے جس رخ پہ وہ درخت بھی اچھا لگے، وہ پودا بھی اچھا لگے، وہ چمنزار بھی اچھا لگے۔
وہ اس کے ساتھ کبھی نرمی برتتا ہے، کبھی سختی برتتا ہے، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو چمن میں نے سجانے اور لگانے کا ارادہ کیا ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ جس طرح پودوں کا یہ چمن ہوتا ہے، انسان کے بچوں کا چمن بھی اسی طریقے سے بنتا ہے، ثمرتا ہے یا خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ پھر پروان چڑھتی ہے۔ شخصیت کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیزیں اس کے اندر پہنچ چکی ہوتی ہیں، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے طور اطوار، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، اس کے چھوٹے بڑے کا تعلق جو بھی ہے وہ 10 سال تک اس شخصیت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، چاہے وہ بالکل ابھی انیشل سٹیج پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت یہ وہ بنیاد ہے جس سے اس انسان کی شخصیت آئندہ نمایاں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو ہر اعتبار سے، اور واقعی ہر اعتبار سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر اعتبار سے مکمل اور کامل بنایا اور خوب نگرانی، تعلیم، تربیت کا اہتمام کیا اور ہمارے لیے انہیں اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب تک کی گفتگوؤں میں 2 مجالس اس سے پہلے جو ایسی گزری ہیں جس میں ہم نے آپ علیہ السلام کی زبان کا سیکھنا، پھر آپ کا صحت مند اور توانا ہونا، اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج شخصیت کے سنورنے میں ایک اور بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ علموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور ان کے ادب کو اچھا بناؤ۔ ان کے ادب کو مطلب ہے کہ ان کے کردار کو، ان کے طور اطوار کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے معاملات کو بہتر بناؤ۔ اللہ بھی اپنے رسول کے اس ابتدائی مرحلے میں ان کے ادب آداب کو، ان کے طور اطوار کو اپنی خاص قدرت کی بنیاد پر پہلے ہی مرحلے میں سنوار رہا تھا اور اس کی اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج کی مجلس کا پہلا سبق اور پہلی خوبصورت حکمت یہ سمجھ میں آنی چاہیے، سیدہ حلیمۃ السعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کے گئیں تو تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سواری پہ سوار، یعنی جب ان کو گود میں لیا گیا اور جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری تیز چلنے لگتی ہے، اور جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ماں اپنے دودھ کو پلانا چاہتی ہے اس ماں کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے گھروں میں رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو برکت والا عمل ہے یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے جوڑ دیا تھا، بچپن ہی سے جوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے دیگر مظاہر ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن کا یہ واقعہ کہ گھر میں سیدہ حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں گئے تو وہاں برکتوں کا نزول ہوا، رزق میں اضافہ ہوا، اور وہ بتاتی ہیں کہ میرے دونوں بچے جو ہے وہ اچھی طرح پیٹ بھر کے جو ہے وہ دودھ پی لیا کرتے تھے اور پھر بھی کبھی کوئی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بات صرف یہ بتانے کی نہیں ہے بلکہ جو حکمت بتانے کی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوا اللہ رب العزت نے اسے برکت سے نوازا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول سے وابستہ ہوا، چاہے وہ بچپن میں جو ہے وہ رضاعت کی ماں وابستہ ہوئی، چاہے ان کی رضاعی بہن ان کے ساتھ نسبت کے اعتبار سے وابستہ ہوئی، یا جس گھرانے میں آپ نے کھیلنے کودنے کا اہتمام کیا وہ گھر کی نسبت ان سے قائم ہوئی، تو برکت کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ اور بالکل ہو بہو اسی طرح کا مرحلہ ایک مرتبہ اور بھی آیا آپ علیہ السلام کی زندگی میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ اور ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی سفر پہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پہاڑی علاقے میں ایک کٹیا میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رکے، سخت بھوک اور پیاس کا عالم تھا، اور ام معبد کا یہ گھرانہ اور ام معبد کی یہ کٹیا تھی۔ وہاں پر ان کے خاوند جو ہے وہ سارے بھیڑ بکریوں کو لے کے چرانے کے لیے جا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ ایک بیمار بکری ہے جو نہیں جا سکی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جو ہے وہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا
اور پھر خود بھی دودھ پیا، اپنے ابو بکر صدیق کو بھی پلایا، اور پھر گھر کے سارے برتن بھر دیے۔ یہ واقعہ ہم جو سمجھتے ہیں تو یہ ایک معجزانہ کیفیت تو تھی، لیکن اس میں پھر دوبارہ مجھے وہی حکمت نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی اللہ کے رسول سے وابستہ ہوا اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا کرتا ہے۔ اور اس حکمت کو ہم اپنی زندگی میں اگر ایک باقاعدہ نظریے اور عقیدے کے طور پر شامل کرنا چاہیں تو اصول یہ مل رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے پر چلو گے تو لازماً برکت ملے گی، لازماً رزق میں کشادگی آئے گی، لازماً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے معاملات کو آسان کرے گا، مشکلات کے باوجود بھی وہ آسانی آ جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ مشکلات نہیں آئی تھیں، مشکلات آئی تھیں، لیکن مشکلات آنے کے بعد ان کو آسان بھی کیا گیا۔ بھوک تو لگی تھی آپ کو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھوک ہی نہ لگتی تاکہ ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، لیکن اللہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ برکت، خیر، فلاح، بھلائی اور کشادگی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی وابستگی کے بارے میں سوچیں تو فوراً اس برکت کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس سے لازماً مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل، عنایت، عطا اور برکت میسر آئے گی۔ دوسری بات آج کی مجلس کی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نسبتاً سنجیدہ مزاج بچے تھے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو کھیلنا نہیں چاہیے، اور اللہ کے رسول کھیلا نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کھیلا بھی کرتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے، اور مختلف معاملات میں شریک بھی ہوا کرتے تھے، لیکن سنجیدہ مزاجی جو ہے یہ آپ کی ذات کا حصہ بنایا گیا تھا، اور سنجیدہ مزاجی جو ہے یہ انسان کی شخصیت کو توانا بناتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے براہ راست وہ تو ملتا ہی ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا چاہے وہ عطا کر دے، لیکن انسانی معاشرہ اس میں باقاعدہ خود شامل ہو کر اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور وہ آپ اور میں اپنے بچوں کے اندر یہ والی سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک تو گفتگو کے ذریعے سے ہلکا پھلکا سا سمجھانا، یہ تو اکثر والدین کرتے ہی ہیں، اور ہم میں سے بیشتر مجھ سمیت اکثر لوگ صرف سمجھانے کی حد تک ہی کام کر کے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، جبکہ اس سے زیادہ بہتر انداز یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے کچھ کاموں میں اس طرح مصروف رکھا جائے، کچھ کام ان کے حوالے کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ کہیں غلطی کریں تو اس موقع پر سمجھایا جا سکے کہ ہاں یہ والی غلطی تم نے کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بہت سارے گھرانوں میں والدین، ماں ہو یا باپ ہو، وہ گھر کی اشیاء، پیسے، کھانے پینے کی چیزیں وہ عام طور پر بچوں سے چھپا کے رکھتی ہیں۔ والد جو ہے وہ اپنے پیسے بچوں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ ایک حوالے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اس قدر بااعتماد بنایا جائے کہ وہ ان اشیاء کا صحیح استعمال کرنے کا فن سیکھیں۔ وہ اشیاء ان کے سامنے پڑی ہیں بالکل پوری آزادی کے ساتھ، لیکن اس آزادی کو محسوس کرتے ہوئے بچے کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ میرے باپ نے، میری ماں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اور گھر کی کسی چیز کو تالا نہیں لگا ہوا، اور گھر کے پیسے جو ہیں اس کے بارے میں ہر وقت جو ہے نا وہ جاسوسی والا نظام نہیں ہے کہ دیکھو بچہ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا، بچے نے کہیں اس میں ہیر پھیر تو نہیں کر لی۔ یہ جو مزاج ہے یہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر ایک دوسری شخصیت پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچہ بھی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اماں نے تالا لگایا تو تالا کھولا بھی تو جا سکتا ہے، کبھی بھول بھی سکتی ہے، والد نے پیسے چھپائے تو کہیں نکالے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک منفی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ آزادی اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے انہیں موقع دینا، اور ساتھ ساتھ بڑے مؤدب اور یعنی اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی بھی کرتے چلے جانا۔ اس سے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، سنجیدگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سنجیدگی میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل کی جا سکتی ہیں،
جہاں کہیں کوئی سائل، اور ہمارے ہاں تو سائل بہت زیادہ آتے ہیں، کوئی آیا تو بجائے اس کی کہ خود باہر جا کر اس کو کچھ دینے کے لیے آگے جایا جائے، بچے کے ذریعے سے اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، تو بچے میں ایک دوسرا احساس پیدا ہوگا کہ کسی کی خدمت کرنا یہ ایک اچھا کام ہے۔ یہ ایک الگ موضوع بھی ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں سائلین کی کثرت جو ہے کیا یہ بذات خود ایک اچھا کام ہے؟ یقیناً یہ ایک انتہائی برا اور ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بچوں میں تقسیم کرنے کا عمل، سائل چھوڑ دیجئے، پڑوسی کے ہاں کوئی چیز پہنچانی ہے، گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہے تو بچوں کے ذریعے سے اس کام کو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، لیکن اس میں مزید توجہ دلائی جائے۔ کچھ ایسے چھوٹے موٹے کام گھر کے اندر جو والد خود کر سکتا ہے، ماں خود کر سکتی ہے، لیکن وہ خود کرنے کے بجائے بچوں کے ذریعے سے وہ کروائے، ان کاموں میں ان کی انوالومنٹ جو ہے یہ بچے کے اندر سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سیدہ حلیمۃ السعدیہ بتاتی ہیں، گھر کے دیگر افراد بتاتے ہیں، اور اس وقت کی دیگر روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے سنجیدگی کو اپنایا۔ اس سنجیدگی میں ایک چیز اور جس کا حوالہ میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بچے کی اچھی تربیت کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کی نعمت وافر مقدار میں مہیا کر دی جائے۔ یہ بھی اس بچے کو، اس کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر جو والدین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت سے نواز رکھا ہے، وہ اس بات کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ بچے نے ایک مطالبہ کیا کھلونے کا، 5 کھلونے خرید کے لے دیے، گھر میں ڈھیر لگا ہوا کچھ اور خرید کے آ گئے چیزیں۔ کسی چیز کا مطالبہ، کہیں کوئی مشکل آنے نہیں دیتے، نہیں بچے کو جناب وہ کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ حقیقت میں تو والدین کی محبت کا ایک تقاضا ہے، اور ہر ایک ماں باپ میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جہاں مشکل نہیں آئے گی بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا۔ ہلکی پھلکی سی مشکل میں انہیں رکھنا اور چیزوں کو سلیقے کے ساتھ انہیں منتقل کرنا اور انہیں دینے میں احتیاط برتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو برین واشنگ ہوتی ہے، انہیں تعلیم اور تلقین کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو جو ہم چیزیں لا کے دیتے ہیں اس میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے جو اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور کہاں کہاں وہ انہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اس زمانے میں تو ویسی اشیاء کم ہوا کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی اگر پہلو نظر آ جائے یا اس کی ایک کرن ہی نظر آ جائے تو وہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے ان پر اعتماد کیجئے، گھر میں انہیں آزادی دیجئے، جو وہ مطالبہ کریں پورا ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کریں۔ ان کی ہر چیز کو اپنی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں۔ اس بنیاد پر اعتماد بھی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ ان بچوں کا تعلق یہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا فرمان گرامی ہے اور بڑا ہی شاندار فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شوشنو فإن النعمت لا تدوم، اے لوگو سخت کوشی اختیار کرو کیونکہ نعمتیں ہر وقت قائم نہیں رہتی، نعمتیں ہر وقت برقرار نہیں رہتی، کل کوئی بھی سخت موقع آ سکتا ہے، کوئی بھی انہونی بات ہو سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے اس قابل نہ رہے کہ وہ اس مشکل مرحلے سے کیسے گزر سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ انہیں اپنا حبیب کہا، اور اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے، 6 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ جملے میں نے آدھے منٹ میں کہہ دیے، لیکن یہ آدھے منٹ میں کہے جانے والے جملے کس قدر جو ہے وہ سنجیدگی اور کس قدر بوجھ ان کے اندر پایا جاتا ہے، ذرا چشم تصور میں آپ سوچ کے دیکھ لیں تو پریشان ہو جائیں۔ کسی کا والدہ کا نہ ہونا، کسی کے والد کا نہ ہونا، کسی کے دادا کا نہ ہونا، یتیمی پر یتیمی اور غربت پر غربت، تنگی پر تنگی مسلسل کیوں آ رہی ہے؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں،
تو بچپن ہی میں ساری نعمتیں وافر مقدار میں میسر کر دینی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انہیں تو اللہ کے رسول کو چونکہ میرے لیے آپ کے لیے نمونہ بنانا تھا، اس لیے ہر مرحلے سے گزارا گیا ان کو، اور ہر حالت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین مثال بنا دیا گیا کہ غم، تکلیف، دکھ، اذیت، اس میں رہتے ہوئے بھی وہ شخصیت کامیاب ترین شخصیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں آسانیاں میسر آ رہی ہیں کہیں کہیں، لیکن تنگیاں اور مصیبتیں زیادہ ہیں جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی دوران وہ شخصیت مضبوط، توانا اور اپنے حالات میں ایک اچھی زندگی بسر کرنے سے مراد سہولت والی نہیں، جفا کشی والی، کامیاب زندگی، عقل مندی والی زندگی، اس کو بسر کرنے کا ہنر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ ہم تو ماں باپ ہیں، کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ تو رب کائنات ہے، سارا اختیار رکھتا ہے، تو وہ اپنے رسول کو عطا کر سکتا تھا یہ، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو آسائشوں سے اور نعمتوں سے میں نے بھرا تو ہے، لیکن تم نے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مشکل پسندی کو اختیار کرنا ہے۔ مشکل پسندی اختیار کرو گے تو غم اور دکھ اور تکلیف اس کو برداشت کرنا، اس میں سے نکلنے کا ہنر آئے گا۔ یہ ہنر نہیں آیا اور ہم نے آسائشوں پر آسائشیں، ذرا سی جو ہے وہ مشکل پیش آئی اور بس گھر میں قیامت آ گئی، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہم آج کل خبریں سنتے رہتے ہیں، بچے کے 1000 میں سے 995 نمبر آنے تھے، 994 آ گئے، دوسرے کے 95 آ گئے، بندے نے خودکشی کر لی بچے نے، یعنی 2 نمبر کی 3 نمبر کی کمی اس کو بھی برداشت نہیں کر پایا، اس وجہ سے کہ مزاج میں برداشت کرنا اور مشکل کو جو ہے وہ اس میں سے نکلنا اور کسی بھی مشکل کو اپنی آئندہ کامیابی کا ذریعہ بنانا، اس بات کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، جبکہ اس بچپن کی عمر میں مشکل حالات میں سے گزار کر بچوں کو توانا، مضبوط بنانا، قابل اعتماد شخصیت بنانا، یہ ضرورت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علموا اولادکم، علموا اولادکم میں ہر چیز اس کے اندر شامل ہے، لکھنا پڑھنا صرف نہیں ہے، بلکہ ہر چیز، کسی بھی مشکل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی تکلیف کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سچویشن سے کیسے گزرا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام زندگی کے مراحل سے گزرتے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مکہ میں ایک عام جو ہے وہ تصور پھیل گیا کہ یہ جو محمد نام کے ایک شخص ہیں، یہ جس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ سب سے بہتر ہوگا، یہ جس مجلس میں بیٹھیں گے اس میں یہ والا جو ہے وہ لازماً خیر کا پہلو نکل آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو جب کی گئی، ایک سیلاب کے نتیجے میں وہ جب خراب ہوا اور حجر اسود کو جب لگانے کا موقع آیا تو سارے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ یہ اعزاز کی بات تھی، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ اعزاز ملنا چاہیے۔ آپ نے اس میں 2 چیزیں سیکھنی ہیں اس گفتگو کے نتیجے میں، کہ کہا گیا کہ جناب یہ جھگڑا کیسے ختم اس صورت میں ہو کہ کل جو بھی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ نے اپنی مرضی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے روز حرم میں داخل کیا۔ لوگوں نے دیکھا تو سب کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا کہ جناب صادق اور امین آ گئے ہیں، اب فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو بنو ہاشم کو یہ اعزاز دلانے کے لیے فیصلہ کر سکتے تھے، جناب ہاشم کا جو سردار ہے وہی آئے گا اور حجر اسود کا یہ اعزاز حاصل کرے گا، یہ فیصلہ کر سکتے تھے، اور قبیلے والوں نے طے کر لیا تھا کہ جو آپ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن آپ کی شخصیت نے زندگی میں وہ جو سیکھا تھا کہ معاشرے کو سب کو لے کے چلنا ہے، کسی بھی سچویشن سے حکیمانہ انداز میں عقل مندی کی صورت میں باہر نکلنا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دانائی آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے چادر پھیلوائی اور کہا کہ اس میں وہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے رکھا اور ہر قبیلے کو کہا کہ اس چادر کا دامن پکڑ لو۔ سارے قبیلے والے حجر اسود کے اٹھانے میں شریک ہو گئے۔ اس سے خوبصورت اور بہترین حکیمانہ فیصلہ ممکن نہیں تھا، اور حجر اسود کو دیوار کے پاس جب لایا گیا
تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے وہاں پر نصب کر دیا۔ حجر اسود کو بھی یہ اعزاز مل گیا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہاں نصب ہو گیا، اور قبیلے والوں کو بھی اعزاز مل گیا کہ وہ بھی اس چادر کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس اعتبار سے ان حکمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ میں آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ 3-4 لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر باب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بچپن کا ہر کام، بچپن کی ہر کیفیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ بچوں کو بچے نہ سمجھیں، وہ ایک مکمل انسان ہیں، اور ایک بچے کی مکمل شخصیت 10 سال تک تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر محض اضافہ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، لیکن بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ کہ اپنے بچوں کو بااعتماد بنائیے، ان پر اعتماد کیجئے، گھر کی اشیاء ان کے لیے کھلی رکھیے، مختلف کاموں میں انہیں شریک کیجئے، اور قدم قدم پر جہاں پھسلیں سہارا دیجئے، جہاں بہکیں ان کی رہنمائی کیجئے، انہیں ایک بااعتماد شخصیت بنانے کا اہتمام کیجئے۔ اور چوتھا نقطہ کہ سخت کوشی کی زندگی، چاہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کو دے رکھا ہے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے، ہر قسم کی آسائشیں مہیا کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بچے کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے بچے کو مضبوط، توانا، مشکلات سے نکلنے والا، کسی بھی سچویشن کو حل کرنے والا بنانے کے لیے اسے ایک نسبتاً سخت زندگی بسر کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور اس کی ٹریننگ سے اسے گزارا جائے۔ اور آخری بات یہ کہ سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے مختلف کاموں میں انوالو کیا جائے، اور خیرخواہی کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر کے اس دانائی کو ان کے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ علموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور ان کے ادب کو بہترین ادب بناؤ، یعنی انہیں ایک بہترین شخصیت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی باعث سعادت، باعث رحمت، باعث راحت بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔